آپ کشمیر سے آئے ہیں, وہ حیدرآباد سے بھی آئے ہوئے ہیں. اور فرمائیے آپ حضرت, آپ کی بات پھر آپ کو دوں گا, پھر آپ, پھر اس کے بعد آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میں کانپور میں رہتا ہوں. کانپور والے دور کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, قریب آئیے, قریب آ جائیں. کانپور میں رہتا ہوں. عزیز نام پھر بھی اور ذرا قریب, آپ کی آواز نہیں ابھی بات. عزیز احمد نام ہے حضور. ٹھیک ہے حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے. سنائیے. میرے 2 دوست ہیں, اور بھی دوست ہیں. وہ میں ان دوستوں کے ساتھ اجمیر شریف گیا تھا. جی. تو وہاں پہ خواجہ غریب نواز کی جو مزار ہے, ان کے ساتھ میں وہاں گیا. تو وہاں پہ جو لوگ چادر وادر چڑھاتے ہیں, اور ان کے وہاں پہ لوگ آدمی کھڑے رہتے ہیں جن کے اوپر وہ لوگ چادر ڈال دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. تو حضور انہوں نے میرے ساتھ, مطلب ہم پاس میں کھڑے تھے, چادر انہوں نے میرے سر پہ ڈال دی. ڈال دی جی. کیوں؟ اور ڈالنے کے بعد وہ دعائیں دینے لگے کہ خواجہ جی تمہاری مرادیں پوری کر دیں گے, اور یہ وہ تمام دعائیں جو دینے لگے. اس کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی, میں پیچھے ہٹ گیا حضور. تو 2 قدم آگے چلا, ایک نے اور پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ نذرانہ دیتے جائیے. اچھا. تو کافی لوگ تھے وہاں پہ حضور. تو میں نے سوچا کہ اب ایسے کہنا تھا کہ خواجہ صاحب نے جہاں مجھے برکت دینی ہے, آپ ان سے کیوں نہیں لے لیتے پیسے؟ تو میں نے انہیں 10 روپئے ویسے نکال کے دے دیے. انہوں نے خواجہ صاحب کے سامنے ہاتھ آگے کر دو, میں تو خود محتاج بن کے آپ کے نزدیک آیا ہوں, جس در سے مجھے دلوا رہا ہے اس سے آپ ہی لے لو. یہ تو نہیں کہا آپ نے. تو میں نے انہیں 10 روپئے. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں, وہی جواب ہے اس کا. نہیں ویسے جس کے پاس کچھ نہ ہو جی, اس نے دینا کیا ہے. سوال ویسے دوسرا ہے. میرے دوسرا شخصوں کا لطیفہ ضرور سن لیجیے, آپ کو نہ دلچسپی ہو, باقیوں کو ہوگی. ایک شخص بیچارہ غریب سا جا رہا تھا کہیں, اس کو اتفاق سے 1 روپیہ مل گیا. تو اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ بھائی مزے ہو گیا, 1 روپیہ مل گیا. اتنے میں ایک فقیر پاس سے گزرا, اس نے کہا 1 روپیہ کا سوال ہے. تو بے دھیانہ بے سوچے کہ میں کیا کرنے لگوں, وہ روپیہ اس کو پکڑا دیا. ابھی پکڑایا ہی تھا کہ فقیر ترنگ میں آ گیا. اس نے کہا مان جو مانگتا ہے. اس نے کہا میرا روپیہ واپس کر دیا. گزری چاہیے. تو یہ اس قسم کے قصے ہیں. جو فقیر مانگ رہے ہیں وہی مرادیں بھی پوری کر رہے ہیں آپ کی. ان کو یہ آپ نے بتانا تھا, یہ جاہلانہ باتیں ہیں تم کر کے رہے ہو. حضور میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا. ویسے میں نے فاتحہ پڑھنے کا مضمون آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ مطلب قرآن کریم میں کہیں آتا ہے, حدیث میں کہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے, یا آپ کی قبر پر لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے تھے؟ کہیں ہے؟ پھر یہ بھی محاورہ غلط فرضی بنا ہوا ہے. دعا کرنے جاتے ہیں ہم, دعا کرنے, اور دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے جی. مگر صحابہ کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جب عیادت کے لیے, اس کے لیے تعزیت کے لیے جاتے تھے تو فاتحہ پڑھا کرتے تھے, یا کسی بزرگ کسی وفات یافتہ کے اوپر انہوں نے فاتحہ پڑھی. بلکہ جو حنفی فقہ ہے, یاد رکھیے, اس میں نماز جنازہ میں فاتحہ شامل ہی نہیں ہے. ہاں, حنفی فقہ میں نماز جنازہ میں, اور اکثر ہنفیوں کی ہے ہندوستان میں, تو جو نماز جنازہ میں شامل نہیں وہ پڑھتے کیوں ہیں قبروں پہ جا کے؟ تو حضور میں پھر وہیں سے گزرا, تو جنہوں نے چادر چڑھائی تھی وہ کہنے لگے یا خواجہ انہیں دیکھ لینا. مطلب میں نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے. کیا پیسے نہیں دیے آپ نے؟ ان کو پیسے نہیں دیے جنہوں نے چادر میرے اوپر دیکھ لینا آپ اس کو. انہوں نے میری طرف اشارہ ہاتھ اٹھا کہا یا خواجہ انہیں دیکھ لینا. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر